یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی قسم کھا لیں گے کہ کبھی کسی کی امانت پہ ڈی آئی وائی نہیں کریں گے، خاص طور پر اگر وہ آپ کی امی کا سامان ہو۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر ٹوٹی ہوئی چیز دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو ڈی آئی وائی سے بن جائے گی۔ نہیں یار، ہر چیز کو گلے نہیں لگانا چاہیے، کچھ چیزیں سیدھا گلے پڑ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں ہر ٹوٹی ہوئی چیز دوبارہ خوبصورت بن سکتی ہے، لیکن کسی اور کی ٹوٹی ہوئی چیز کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کبھی اپنے سر مت لینا، ورنہ انجام میرے والا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جگ میری امی کا تھا، ایک دن ان کے ہاتھ سے گر گیا اور صرف اس کا ہینڈل ٹوٹا۔ امی کا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ اسے پھینک دیں۔ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے پکڑا دیا اور بولی بیٹی تم تو ڈی آئی وائی کرتی ہو، اس کا کچھ بنا دو۔ اب مجھے کیا پتا تھا میں ڈی آئی وائی نہیں اپنی قسمت لکھنے جا رہی ہوں۔ میں نے بڑے اعتماد سے کہا امی فکر ہی نہ کریں، ایسا بنا کے دوں گی کہ آپ پہچانیں گی نہیں۔ پلان تو میرا یہ تھا کہ گلاس پینٹ لا کر اس پر خوبصورت ڈیزائن بناؤں گی۔ پھر میرے دماغ میں ایک شارٹ کٹ آیا، میں نے کہا چلو پہلے ہینڈل ہی اتار دیتی ہوں۔ ہینڈل کو ذرا سا زور لگایا اور ہینڈل تو نکلا ہی، پورا کا پورا اوپر والا جگ کا حصہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں وہیں کھڑی سوچ رہی تھی یا اللہ اب امی کو کیا جواب دوں گی۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا یہ راز صرف میرے، آپ کے اور اللہ کے درمیان رہے گا۔ امی کو آج تک یہی لگتا ہے کہ ہینڈل ہی ٹوٹا تھا۔ پھر شروع ہوا اصل امتحان۔ میں نے کہا چلو ٹوٹ گیا ہے تو اب اس پر ٹیکسچر آرٹ ہی کر دیتی ہوں، کہ میں نے کہا کسی کو یہ کان چبھ نہ جائے۔ اب کیا تھا، پیسٹ نکالا اور بڑے شوق سے اپلائی کرنا شروع کر دیا، اور احتیاط سے بھی کہ کہیں مجھے ہی نہ لگ جائے۔ آخر یہ تو اس کی کوئی شکل بن نہیں رہی تھی، تو پھر میں نے جالی نکالی اور بڑے شوق سے جالی رکھ دی۔ 2 سیکنڈ بعد پتہ چلا جالی تو اٹھ ہی نہیں رہی۔ ایک طرف کھینچتی تھی تو دوسری طرف سے پیسٹ میرے ماتھے پر لگ جاتا، کبھی ہاتھ پہ لگ جاتا، کبھی جالی ایک طرف سے اٹھ جاتی، کبھی دائیں زیادہ ہو جاتی، کبھی بائیں زیادہ ہو جاتی۔ میں نے کہا واہ خود ہی مصیبت خرید لی، بالکل وہی والی بات ہوگی، آ بیل مجھے مار۔ کبھی جالی چپک رہی تھی، کبھی ہاتھ چپک رہے تھے، کبھی میز، کبھی کپڑے، اور آخر میں تقریباً میں خود ہی چپک گئی۔ خیر بڑی مشکل سے اسے سکھایا۔ سوکھنے کے بعد دور سے دیکھا تو دل نے کہا یہ میں نے کیا بنا دیا ہے۔ واقعی ایک لمحے کے لیے لگا اب یہ سیدھا کچرے میں ہی جائے گا، لیکن پھر میں نے کہا ہار نہیں ماننی، امی کو واپس بھی کرنا تھا۔ مولڈ نکالے، ایک ایک کر کے پھول بنائے، چھوٹے بڑے پتے سب لگا دیے۔ اب لگانے کے بعد پھر سے میں نے خشک ہونے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا۔ پھر سمجھ ہی نہ آئے کہ اب اس کو رنگ کون سے کروں۔ خیر پھر میں نے رنگ نکالے، کبھی کالا زیادہ ہو جاتا، کبھی سفید کم لگتا، کبھی لال اتنا شوخ لگتا جیسے پھول نہیں ٹماٹر اگائے ہوں۔ پھر دوبارہ رنگ بدلتی، پھر شیڈنگ، پھر ایڈجسٹ کیا، اور آہستہ آہستہ اس کی شکل بننا شروع ہوگی۔ آخر کار یہی ٹوٹا ہوا جگ ایک فلاور واز بن گیا، اور سچ بتاؤں اب اسے دیکھ کر کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اس کی کہانی اتنی ڈرامائی تھی۔ لیکن اس ڈی آئی وائی نے مجھے ایک بہت بڑا سبق سکھایا، ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو بچانے کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لینی۔ کچھ چیزیں یاد بن کر اچھی لگتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کے سر کا درد بن کے جاتی ہیں، اور خاص طور پر کبھی بھی امی کی چیز پر ایکسپیریمنٹ مت کرنا، کیونکہ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو کہیں گی یہ تو پہلے سے بھی اچھا ہو گیا، اور اگر ناکام ہو گیا تو پھر ساری عمر سننا پڑے گا میرا جگ یاد ہے نا، یاد ہے وہ میرا جگ جو تم نے خراب کیا تھا۔ اس لیے آئندہ ڈی آئی وائی ضرور کریں، لیکن سوچ سمجھ کر، اور کسی کی امانت ہاتھ میں لینے سے پہلے دوبارہ ضرور سوچیں۔ ویسے بتائیے اگر میں آپ کو پہلے والی تصویر نہ دکھاتی تو کیا آپ یقین کرتے یہ اس ٹوٹے ہوئے جگ سے بنا ہے؟ اگر یہ ٹرانسفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہے اور پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بتائیے اگلی بار کس بیچارے سامان کی باری ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ منی ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔